کہ وہ صحابہ تھے صاحب، کبار صحابہ، جی ہم سے کہیں زیادہ کیا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں نا، علم تو اصل وہاں تھا۔ تو جو سرکار علیہ السلام کے چچا کا وسیلہ دیں، ان کے جسم اطہر کو مس فرمائیں، ان سے زیادہ وسیلے کو کون سمجھتا ہوگا؟ تو جو چچا کے وسیلے کو لیں پھر سرکار کا وسیلہ کیا ہوگا؟ بھائی فاروق اعظم کے لفظ ہیں، فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو۔ اور حدیث میں جو آپ نے خاص طور پر خاتم المہاجرین کی بات کی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے ہجرت کی اجازت طلب کی تو حضور کا فرمان ہے، فرمایا کہ فَإِنَّكَ خَاتَمُ الْمُهَاجِرِينَ كَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب یہاں رک جائیے لمحے بھر کے لیے جنید بھائی، اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ارشاد حضور علیہ السلام کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب وہ ہجرت سے قبل ہجرت کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ جی جی، تو حضور خاتم المہاجرین ہونے کا لقب عطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ کی بات ہوئی تو میں ایک بات اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جب حضور علیہ السلام نے بیعت لی ہے تو ایک ہاتھ اس میں حضرت عباس کا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس وقت اپنے اسلام کا حضور علیہ السلام کی خدمت میں اعلان کر چکے تھے۔ یہ بیعت رضوان کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بیعت عقبہ کی بات کر رہا ہوں، بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ جو اوس خضرج کی آپ نے بات کی۔ دوسری بات یہ کہ جب مکہ مکرمہ میں پہلا مسلمان حضرت علی ہے اور پہلی نمازی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، تو حضرت عفیف فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ محمد ہیں، میرے بھتیجے ہیں، یہ علی ہیں، میرے بھتیجے ہیں، اور یہ خدیجہ ہیں، ان کی اہلیہ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ ربہ رب السماء والارض امرہ بہذا الدین الذی هو علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس السابقون الاولون میں سے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے خاتم المہاجرین کہہ دیا، ٹھیک ہے، بیعت عقبہ کے موقع پر حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس کا اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ قد اسلم قبل ان یہاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، حضور کی ہجرت مدینہ سے پہلے میرے والد مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت ابو رافع جو حضرت عباس کے غلام ہیں فرماتے ہیں، یعنی آپ کے صاحبزادے رئیس المفسرین خود ارشاد فرما رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ کے غلام حضرت ابو رافع فرما رہے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام اس وقت کا ہے جب اسلام نیا نیا لوگوں کے درمیان متعارف ہوا تھا۔ اور پھر مزید آگے چلیے تو جب جس طرح بدر کا واقعہ کو بیان کیا گیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ انی کنت مسلما قبل ذالک۔ اور سب سے بڑی جو آپ کے اسلام کے لیے خدمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں محدثین نے لکھا ہے کہ وکان یکتم اسلامہ، اپنے اسلام کو چھپا کر رکھتے تھے۔ وکان بمکہ یکتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار المشرکین، حضور علیہ السلام کا اگر پہلا کوئی انفارمر ہے جس نے اسلام میں پہلی مرتبہ جاسوسی کی انجام دی ہے تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی یہ مصطفی انٹیلیجنس تھی جو سرکار علیہ السلام جو حضرت عباس ادا فرمایا، اور حضور نے یہی مقام دے کر ارشاد فرمایا کہ عباس ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ۔ آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو لا تعداد ستارے نظر آئے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عباس میری امت میں اللہ تمہاری پشت سے اس قدر تعداد کے مطابق نسلوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ اکبر۔